يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اور ان بارشوں کے دنوں میں چند مومنین کی وفات ہو گئی، ان کو بھی یاد کریں، اور مرحومہ سیدہ کنیز صغرا اور تمام تر شہداء ملت جعفریہ، وہ مومنین و مومنات جو پچھلے سال اس فرش عزا پہ موجود تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بابا سے بلند صلوات پڑھیں. محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد. اللهم صل وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آج کی رات دعا کی رات ہے، اور سب سے بڑی دعا امام زمانہ کے ظہور کی دعا ہے. سب مل کر اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. دعا ہے پروردگار عالم آج کی رات ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اور جس مقصد حیات اور زندگی کی وجہ سے یہ فرش عزا سجایا جاتا ہے، اس مقصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرماتے. دیکھیے، دعا کے کچھ آداب ہوتے ہیں. آج کی رات بھی اگر لوگوں کے ہاتھ بندھے رہیں اور اپنے امام زمانہ کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیں تو اس سے بڑا بخیل اور کنجوس کوئی نہیں. آج کی رات دعا کریں، ایسے کریں کہ جیسے شب عاشور امام حسین نے دعا کی تھی کہ لشکر یزید والے کہتے ہیں ہمیں حسین کے لشکر سے ایسے دعا کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی اپنے چھتے پہ آواز کرتی ہے. یہ گریے کی آواز، یہ عبادت کی آواز، یہ تسبیح کی آواز. تو یہ رات پورے سال میں ایک رات ہے، اس رات کو ضائع نہ کیا کریں. معصوم فرماتے ہیں مخصوصاً شب عاشور ایسے مانگا کرو جیسے فقیر خیرات مانگتا ہے. یہاں تک کسی نے کہہ دیا مولا اگر مانگوں نہ ملے تو کیا؟ فقیر کی تعریف کیا ہے؟ فقیر کہتے کسے ہیں؟ امام فرماتے اگر کسی فقیر کو یقین ہو کہ جس گھر کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوں اس گھر کے اندر کوئی مالک ہے، بتا وہ کب تک کھٹکھٹائے گا؟ تو کہتا ہے مولا فقیر تب تک دروازہ کھٹکھٹاتا رہے گا کیونکہ یقین ہے کہ اس گھر کے اندر کوئی بیٹھا ہے. کہ تب تک کھٹکھٹاتا رہے گا جب تک یہ دروازہ کھل نہیں جاتا. فرمایا بالکل اسی طرح جب تم محفل دعا میں آتے ہو، جب اہل بیت کے لیے یقین رکھتے ہو کہ ان سے مانگا جائے یا عطا کرتے ہیں، تو تب تک گڑ گڑاتے رہنا، مانگتے رہنا جب تک وہ تجھے عطا نہیں کرتے. تو ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بار بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وآلہ. آج آخری مجلس ہے، کچھ عرائض آپ کی خدمت میں رکھنے ہیں. آخری مجلس کو سمیٹنا بھی خطیب کے لیے مشکل ہوتا ہے. ارشاد ہوا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. انسان ایک وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا. یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، برکت لائے گا، لیکن ایک شرط لگا دی، ایک کنڈیشن لگا دی، ان کنتم مؤمنین، جب تک تمہاری دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا. پوچھا گیا یہ کس کا وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا ہے؟ اور یہ وجود ہر مومن کی زندگی کو خیر دیتا ہے، برکت دیتا ہے، سکون دیتا ہے، پیس آف مائنڈ دیتا ہے. فرمایا وجود کسی اور کا وجود نہیں، یہ زہرا کے لال امام زمانہ کا وجود ہے. صلی اللہ علیہ محمد. جو تمہاری زندگیوں میں خیر بھی لائے گا، جو تمہاری زندگیوں میں برکت بھی لائے گا. لیکن یہاں پر ایک سوال بلند ہوتا ہے. جب قرآن نے وعدہ کر دیا کہ اے مومن، اے مسلمان، یہ وجود تمہاری زندگی میں خیر لائے گا، یہ وجود تمہاری زندگی سے پریشانیوں کو دور کرے گا، یہ وجود تمہاری زندگی سے ڈپریشن کو ختم کرے گا، پھر وجہ کیا ہے کہ اسی امام زمانہ کا ماننے والا ڈپریشن کا شکار ہے. پھر وجہ کیا ہے؟ اسی امام زمانہ کا ماننے والا جب رات کو نیند کرنی ہوتی ہے تو نیند کی گولی کھا کر سوتا ہے. اسے زیارت عاشورہ پڑھ کے نیند کیوں نہیں آتی؟ اسے سورہ واقعہ پڑھ کے نیند کیوں نہیں آتی؟ اس کی زندگی کی پریشانیاں حسین کا نام لینے سے دور کیوں نہیں ہو رہی؟ اس کو اپنے مسائل ذہنی اور پریشانیاں یہ ذہنی کو دور کرنے کے لیے کسی ایسے کے در پہ کیوں جانا پڑتا ہے جس کے لیے اہل بیت نے حکم نہیں دیا؟
قرآن کہتا ہے تو قرآن تو پڑھ رہا ہے لیکن اس الفاظ قرآن پر غور نہیں کر رہا، فکر نہیں کر رہا۔ اے انسان، تجھے صرف ذکر حسین کے لیے پیدا نہیں کیا تھا، تجھے پیدا اس لیے کیا تھا تاکہ تو ذکر بھی کرے اور حسین کی طرح حسین کی فکر کو اپنائے۔ مولا یہ فکر کیا ہے؟ فرمایا جب تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہو جاتا۔ ارے یہی تو فرق ہے شیعہ میں اور دوسرے مسلمانوں میں، وہ ذکری مسلمان ہے، تو فکری مسلمان ہے۔ وہ صرف ناموں کا ذکر کرتے ہیں، تو کرداروں کا ذکر کرتا ہے۔ وہ صرف ناموں پہ ناز کرتے ہیں، تو کرداروں پہ ناز کرتا ہے۔ تو صرف یا علی۔ ہم نے کبھی بھی نام صحابہ پہ ناز نہیں کیا، ہم نے کردار صحابہ پہ ناز کیا۔ ہم نے کبھی بھی لفظ ام المومنین پہ ناز نہیں کیا، ہم نے ام المومنین کے کردار پہ ناز کیا۔ ہمارے یہاں یہ معیار ہے ہی نہیں کس کا بیٹا تھا، حسب سے کیا تھا، نسب سے کیا تھا، تعلق کون سا تھا۔ ہمارے یہاں معیار ہے، معیار کردار ہے، کیونکہ قرآن کی آواز آتی ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اے مسلمان یہ بات کو یاد رکھنا، میں کبھی یہ نہیں دیکھوں گا تو کس کا بیٹا تھا، رشتہ داری میں کون تھا، رنگ میں کون تھا، نسل میں کون تھا۔ فرمایا نہ رنگ پہ ناز کرنا، نہ نسل پہ ناز کرنا، نہ قد پہ ناز کرنا۔ اگر ناز کرنا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ عمل اسی کا قبول کرتا ہے جس کے وجود میں تقوی موجود ہے۔ اگر تیرے وجود میں تقوی موجود نہیں ہے، یہ نماز کسی کام کی نہیں ہے، یہ روزہ کسی کام کا نہیں ہے، یہ صوم و صلات کسی کام کی نہیں ہے، یہ حج کسی کام کا نہیں ہے۔ خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس ظرف وجودی سے نماز نکل رہی ہے کیا وہ ظرف پاک ہے کہ نہیں ہے، کیا وہ برتن پاک ہے کہ نہیں ہے۔ بھائی چھوٹی سی مثال دو اپنے جوانوں کے لیے، دیکھیے یہ گلاس ہے، اگر گلاس نجس ہو، اگر گلاس نجس ہو، پانی کتنا بھی ڈالو گے کیا ہو جائے گا؟ نجس ہو جائے گا۔ اگر تیرا ظرف نجس ہے، اس میں نماز ڈالو گے وہ نماز نجس ہے، اس میں روزہ ڈالو گے وہ روزہ نجس ہے، اس میں قرآن ڈالو گے وہ قرآن نجس ہو جائے گا، کیونکہ تمہارا ظرف نجس ہے۔ رسول خدا یہی تو سمجھانے آئے، نہ رنگ ہے، نہ نسل ہے، نہ ذات ہے، نہ جات ہے، دیکھا یہی جاتا تھا کہ پاکیزگی کس میں وجود میں ہے۔ اب مسلمان کا مسئلہ کیا ہے؟ مسلمان نے دین رسول سے نہیں لیا، مسلمان نے دین لیا یا مفتیوں سے یا مولویوں سے، اور مولویوں نے دین لیا صحابہ سے۔ آج تک کسی نے یہ نہیں سوچا مصطفیٰ نے کیسے نماز پڑھی تھی۔ کہا جاتا ہے عبداللہ ابن مسعود نے کیسے نماز پڑھی، جناب عمر نے کیسے نماز پڑھی، ابا بکر نے کیسے نماز پڑھی، عثمان نے کیسے نماز پڑھی۔ ارے تو یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ تیرا نبی کیا کہہ رہا ہے؟ جو تے دیکھنا تو یہ تھا کہ میرے نبی کا روزہ کیسا تھا، میرے نبی کی صلوات کیسی تھی، میرے نبی کا صوم کیسا تھا، میرے نبی کا حج کیسا تھا۔ یہی بتایا گیا، فلاں صحابی یہ کہتا ہے، فلاں صحابی وہ کہتا ہے، فلاں صحابی یہ کرتا تھا۔ ارے تو نے آج تک یہ نہیں سوچا مصطفیٰ نے کیا کہا تھا، مصطفیٰ نے کس کی فضیلت پڑھی تھی۔ آج مسلمان عمل کر رہا ہے صحابہ کی سنت پر، نبی کی نہیں۔ یہ بڑا فرق ہے۔ یہ تنقیدی جملے نہیں ہیں، فکری جملے ہیں۔ تو کس کی فکر کو بتا رہا ہے؟ نبی کی فکر کو یا صحابی کی فکر کو؟ تو کس کی سنت کو پھیلا رہا ہے؟ نبی کی سنت کو یا صحابی کی سنت کو؟ جب تم نے صحابہ کی سنت کو پھیلانا شروع کیا تبھی تو مسلمانوں کی نمازوں میں فرق آ گیا۔ کوئی حنبلی بنا، کوئی شافعی بنا، کوئی مالکی بنا۔ یہ فرقے کیوں بن رہے ہیں؟ کیونکہ تم نے مختلف منابع سے تم نے مطالب کو لیا۔ اگر تو نماز مصطفیٰ سے لیتا تو تیری نماز بھی ایک ہوتی، تیرا حج بھی ایک ہوتا، تیری زندگی کے رہنے اور سہنے کا طریقہ بھی ایک ہوتا، لیکن تم نے طریقوں کو بدل دیا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے معیار رشتہ داری نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ مسلمان یہ دیکھ کہ تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیے اصل تاریخ میں ایک تقابل چل رہا ہے، ذرا مسلمان اس تقابل کو سمجھ لے۔ جہاں جہاں اہل بیت کا نام آیا وہاں وہاں مقابلے میں صحابہ کو کھڑا کر دیا۔ شیعہ نے کبھی بھی تقابل نہیں کیا، کیونکہ ہم اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تقابل دو وزنی چیزوں کا کیا جاتا ہے۔
ہمیشہ تقابل کیا گیا. مثال دے کر بیان کروں. صلوات پڑھی، اللہم صلی علی محمد. اب صلوات اسی طرح تھی جس طرح آپ نے پڑھی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب انہوں نے کہا صلوات محمد پر، چلو یہاں تک تو ایکسیپٹیبل تھا، لیکن آگے صلوات ہے آل پر. کہا آل پر کیوں؟ تقابل ملانا شروع کیا. وعلی اصحابہ وازواجہ وآلہ. صلوات محمد پر، اس کے اصحاب پر، اس کی آل پر، اس کے ازواج پر. یہ وہ کرتا ہے جس نے ابھی تک آل کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہاں؟ اگر یہ آل کو سمجھ لیتا کبھی ایسی صلوات نہ پڑھتا. یہ صلوات تجھے ملی بعد میں آنے والوں سے. ایک صلوات ہے جو مصطفیٰ نے تجھے عطا کی، وہ درود ہے، درود ابراہیمی. وہاں پہ کیا پڑھتا؟ اللہم صلی علی، اللہم علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. وہاں پر درود تو ابراہیم پہ بھیجتا ہے، پھر آل ابراہیم بھیجتا ہے. کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم. اے خدا مصطفیٰ پر ایسے درود بھیج جیسے تو نے ابراہیم پہ بھیجا، اس کی آل پہ بھیجا. ارے جب ابراہیم پہ درود بھیجا جا رہا ہے اس میں ازواج نظر نہیں آتی، اس میں اصحاب نظر نہیں آتے. مسئلہ یہی تھا کہ اس نے آل کو سمجھا اولاد، آل کو سمجھا اہل. حالانکہ ہمارے درود میں اصحاب بھی ہیں، ازواج بھی ہیں، آل بھی ہیں. لیکن جب آل اس کو سمجھ میں آئے، اس نے آل سمجھا آل مطلب ہے اولاد. اسی لیے کسی سید نے مجھ سے سوال کیا، مولانا یہ صلوات ہے کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آل محمد پہ صلوات ہے، ہم سید ہیں، نسل علی سے ہیں، کہ ہم بھی اس صلوات میں شامل ہیں؟ میں نے کہا ہرگز ایسا خواب نہ دیکھنا. دن رات ہم پر بھی صلوات. میں نے کہا ہرگز ایسا خواب نہ دیکھنا. کہ مولانا پھر یہ آل کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن کھول، نوح کا بیٹا اہل نوح سے ہے، لیکن قرآن کا لیس من اہلک، یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے. میں نے کہا اگر آل کو پہچاننا ہے ذرا قرآن میں چلا جا. ابراہیم آل سے نہیں ہے، ابراہیم کی آل ابراہیم کی آل میں سے ہے، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہے. ذرا مولا علی کی خدمت میں چلا جا. جناب سلمان فارسی نسل علی سے نہیں ہے، لیکن علی فرماتے ہیں السلمان منا اہل البیت. یہاں پر نسل کو نہیں دیکھا جا رہا، یہاں پہ حسب کو نہیں دیکھا جا رہا. اللہ کی آواز آتی ہے میری صلوات ہے ابراہیم پر، ابراہیم کی آل پر. پروردگارہ یہ آل کیا ہے؟ کہ نوح کا بیٹا نسبن نوح کا بیٹا تھا، لیکن نوح کا بیٹا نوح کی آئیڈیالوجی کو فالو نہیں کر رہا تھا. ابراہیم کی اولاد اگر ابراہیم کی آئیڈیالوجی کو فالو کرے تو ان پر صلوات ہے. نبی کی اولاد اگر نبی کی آئیڈیالوجی کو فالو کرے تو ان پر صلوات ہے. ابراہیم نے علی کی آئیڈیالوجی کو فالو کیا، جناب سلمان پر صلوات ہے. اب فرمائے جب جب تو صلوات بھیجتا ہے ہر وہ شخص صلوات میں شامل ہے جس نے مصطفیٰ کی آئیڈیالوجی کو فالو کیا. یہ صلوات ازواج پر بھی ہے. کون سی بی بی پر؟ جس کا نام ختیجہ ہے. یہ صلوات اصحاب پر بھی ہے. کون سا صحابی؟ جس کا نام سلمان فارسی ہے. یہاں پر فخر نام پہ نہیں کیا جا رہا، فخر ہے آئیڈیالوجی پر. مسلمان کو آئیڈیالوجی سے دور کر دیا گیا. ارے یہ پیکر انسانی، فخر پیکر پر نہیں ہے. جیسا یزید کا جسم ویسا عارف کاظمی کا جسم ہے. اس میں بھی آنکھیں تھیں، اس میں بھی آنکھیں ہیں. اس میں بھی زبان تھی، اس میں بھی زبان ہے. وہ بھی گوشت کا بنا تھا، یہ بھی گوشت کا بنا ہے. وہ بھی ہڈیوں کا بنا تھا، یہ بھی ہڈیوں کا بنا ہے. اس میں بھی رگیں تھیں، اس میں بھی کھال تھی. ارے جسم یزید کی مجال ہے کہ وہ حسین کی مخالفت کرے. یہ جسم مخالفت نہیں کر رہا تھا کیونکہ جسم اسی کائنات کے ذروں سے بنا تھا. ارے کائنات کے ذرے کی مجال کہ مولا کائنات کی مخالفت کرے. ارے تراب کی مجال کہ ابو تراب کے بیٹے کی مخالفت کرے. تو مولانا یہ کون مخالفت کر رہا تھا؟ یہ جسم یزید مخالفت نہیں کر رہی، یہ فکر یزید ہے جو مخالفت کر رہی ہے. جنگ فکر کی ہے، جنگ جسم کی نہیں ہے. تجھے یہ نہیں دیکھنا کہ کس کے نام پر صحابہ کا نام آتا ہے، تجھے یہ دیکھنا ہے کس صحابی کے جسم میں مصطفیٰ کی آئیڈیالوجی جی رہی ہے. یہ آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے کہ دیکھو کس کے وجود میں مصطفیٰ کی فکر ہے. ذرا کتابیں کھولو. مجھے تعجب سے کل میں نے کلپ سنا، مجھے دکھ ہوا.
کہ آج اگر کسی صحابی کی فضیلت بھی پڑھی جاتی ہے وہ کسی صحابی کے منہ سے بیان کی جاتی ہے. ہم ہر اس صحابی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کی فضیلت کو مصطفیٰ نے پڑھا ہو. ہاں؟ آپ سارے صحابہ کے فضائل پڑھیے لیکن زبان مصطفیٰ سے ایک ہی صحابی ہے جس کی فضیلتیں اتنی ہیں, اس کا نام ہے علی المرتضیٰ. فضیلت یا لسان اللہ سے ہو, فضیلت یا لسان محمد سے ہو. جب قرآن کھولتے ہم اپنے ممبروں سے یہ نہیں کہتے فلاں صحابی نے علی کے لیے کیا کہا, فلاں صحابی نے علی کے لیے کیا کہا. ہم ممبروں سے یہ بیان کرتے ہیں کہ علی کے لیے رسول نے کیا کہا, علی کے لیے اللہ نے کیا کہا. انما ولیکم اللہ, خدا کہہ رہا ہے. آئے مباہلہ کی فضیلت خدا بیان کر رہا ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی فضیلت خدا بیان کر رہا ہے. خیبر کے میدان میں علی کی فضیلت رسول بیان کر رہے ہیں. اپنے بھائی کو ہارون کی طرح رسول بنا رہے ہیں. شب ہجرت اپنے بستر پر رسول بچھا رہے ہیں. تو علی کی فضیلت نبی کی زبان سے بیان ہو رہی ہے. اب اگر کوئی ہے علی کا مقابلہ کرنے والا, بتا کس کی فضیلت میں رسول نے اتنے فضائل بیان کیے ہوں. ارے مسجد میں سارے دروازوں کو بند کر دیا الا باب علی, ایک دروازے کو کھولا گیا. میں نے بہت سوچا سارے دروازے بند کر دیے گئے, ایک دروازہ کیوں کھولا گیا؟ فرمایا اسی کا دروازہ کھولوں گا جس کا دروازہ دنیا میں کھلے, اسی کے گھر کا دروازہ جنت میں بھی کھلے گا. ہاں وہ دروازہ جنت میں بھی کھلے گا. یہاں پر دیکھیے پے کر انسان ہے, فخر پے کر پر نہیں ہے, فخر نام پر نہیں ہے, فخر نسبت پر نہیں ہے. یہ قرآن نے خود کہا ہے انسان میں نے تجھے قبیلوں میں, تجھے رنگ میں, تجھے مختلف چیزوں میں بانٹ دیا, لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اگر خدا کے قریب اگر کسی بندے کی اہمیت ہے وہ با تقوی بندے کی اہمیت ہے. ہم نے عقیدے اپنی طرف سے نہیں بنائے, ہم نے اپنے عقیدوں کو قرآن سے لیا, رسول خدا کی زبان سے لیا. اگر تو بھی اپنے عقیدے قرآن سے لیتا, ایک بالکل نیچرل بحث ہے کہ اس پیکر انسانی میں دو صفات ہوتی ہیں, یا صفات حسنہ ہوتی ہیں یا صفات سیئہ ہوتی ہیں. یہاں یہ پیکر اچھی صفات کا مالک ہوتا ہے, یہاں یہ پیکر بری صفات کا مالک ہوتا ہے. اس بدن میں حسد بھی ہوتا ہے, اس میں بغض بھی ہوتا ہے, اس میں محبت بھی ہوتی ہے. یہ کبھی غیبت بھی کرتا ہے, یہ کبھی نامحرم کو بھی دیکھتا ہے, یہ کبھی کسی یتیم کا مال بھی کھاتا ہے, یہ کبھی خیر بھی کرتا ہے, یہ کبھی خیرات بھی کرتا ہے. اب تجھے یہ دیکھنا ہے رسول کے جانے کے بعد رسول کی آئیڈیالوجی پر عمل کرنے والوں کے پیکروں میں کیا تھا, کس میں کتنی بری صفات تھی, کس میں کتنی اچھی صفات تھی. یہ تو بالکل نارمل ہے. صحابہ میں کمپٹیشن ہوتا تھا. دو نظریوں نے اہل سنت کے جوانوں کو تباہ و برباد کر دیا. ایک نظریہ تھا عدالت صحابہ کا نظریہ, ایک نظریہ تھا خطائے اجتہادی کا نظریہ. آئے علماء اس پر بحث کریں کیا یہ نظریہ قرآن کا نظریہ ہے. قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم من یتقبل اللہ من المتقین. خدا متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے. کبھی نہیں کہا خدا صحابہ کے اعمال کو قبول کرتا ہے. کبھی خدا نے یہ بھی نہیں کہا کہ خدا اہل بیت کے اعمال کو قبول کرتا ہے. اگر آیہ تطہیر نہ بھی ہوتی پھر بھی اہل بیت معصوم تھے. دو چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, ایک ہے تھیوری عصمت کی, ایک ہے پریکٹیکل عصمت. تھیوریکل عصمت, پریکٹیکل عصمت. تھیوری تب ملی جب قرآن کی آیت آ گئی کہ خدا نے کہا کہ یہ میرا ارادہ ہے اے اہل بیت رسول تمہیں ہر طرح کے رجس سے, ناپاکی سے, گندگی سے دور رکھا جائے گا. اگر شیعہ اہل بیت کو معصوم مانتے ہیں, صرف کہتے نہیں ہیں, اہل بیت کی زندگی سے ثابت بھی کرتے ہیں. ہم صرف زبان سے اعلان نہیں کرتے, علی کی زندگی خود گواہ ہے. ارے ہمارے جتنے امام ہیں تم ہمیں بتا کر دکھا, ہمارے اماموں کی زندگی سے ڈھونڈ کے دکھا کہ پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک کسی امام نے جھوٹ بولا ہو, کسی امام نے بت پرستی کی ہو, کسی امام نے شراب پی ہو, کسی امام نے گناہ کیا ہو. ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک جائیں گے, انہیں نہیں ملے گا. ایک طرف عدالت صحابہ کا نظریہ ہے جو تھیوریکلی تو نظریہ ہے, لیکن جب پریکٹیکلی جب لائف میں چلے جاتے ہو, ایک صحابی دوسرے صحابی کا قاتل نظر آتا ہے, ایک صحابی دوسرے صحابی کا حق غصب کرتا ہوا نظر آتا ہے. ذرا خود سے پوچھ ابو ذر کو بیاباں میں کس نے بھیجا تھا, ذرا خود سے پوچھ حجر ابن عدی کو کس نے قتل
قتل کیا تھا؟ ذرا اپنے علماء سے پوچھ جناب عمار کو کس نے شہید کیا تھا؟ جب تو کردار میں جاتا ہے تجھے دو کردار ملتے ہیں، ایک اچھا کردار ملتا ہے، ایک برا کردار ملتا ہے۔ وہ خدا عدالت کی کرسی پر بیٹھا ہے، وہ کیسے عادل کو بھی، وہ عادل پروردگار عالم ہے، وہ کیسے قاتل کو بھی جنت میں بھیج دے، مقتول کو بھی جنت میں بھیج دے۔ اس نظریے کو حسین نے کربلا میں دفن کر دیا، چاہے کتنے بڑے صحابی کا بیٹا ہو، لیکن جب قاتل بنتا ہے اشیاء دنیا میں بھی اس پہ لعنت بھیجنا، آخرت میں بھی اس پہ لعنت بھیجنا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ جنگ ہے آئیڈیالوجی کی جنگ۔ کون اس آئیڈیالوجی پہ چلتا ہے؟ کون مصطفیٰ کے انقلاب کی حفاظت کرتا ہے؟ تجھے انقلابوں کی حفاظت کرنی ہے، تجھے اپنے مفتیوں اور مولویوں کی سوچوں کی حفاظت نہیں کرنی، تجھے سنت مصطفیٰ کی حفاظت کرنی ہے۔ جس طرح میں نے کہا کہ بغض، نفرت، حسد، کمپٹیشن یہ ہر زمانے میں موجود تھا۔ یا علی، مولا علی کے جب فضائل پڑھے جاتے تھے تو یہی نبی کے محفل میں بیٹھنے والے اعتراض کرتے تھے کہ آپ کا داماد ہے اسی لیے آپ فضیلتیں دیتے جا رہے ہیں، چچا زاد بھائی ہے اسی لیے فضیلتیں دیتے جا رہے ہیں۔ اور یہی جب مسجد کے سارے دروازے بند کیے الا باب علی، صرف علی ابن ابی طالب کا دروازہ کھلا رہا، یہ بھی دلیل ہے کہ مسجد میں نجاست کی حالت میں آیا نہیں جاتا، کیونکہ سب کے وجود میں نجاست تھی، انسان نجس تو ہوتا ہے۔ فرمایا دروازے بند کر دو۔ ایک دروازے کے کھلے رہنے کی دلیل یہ ہے کہ ایک پیکر ہے جو کبھی نجس ہوتا ہی نہیں ہے، جس کے قریب کبھی نجاست نہیں جاتی۔ تو نبی گھبرا گئے۔ اس کے بعد یہ آیت اتری وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اے میرے نبی پر شک کرنے والے کہ اپنی محبت میں علی کو درجات عطا کر رہا ہے، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ جو کہتا ہے وہ مرضی الہی کے مطابق کہتا ہے۔ ارے محبت کا یہ معیار، ذرا اپنی کتابوں کو پڑھو، ذرا مروج الذہب کو کھول کے پڑھو کہ نبی کس طرح علی کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور کس طرح اس زمانے میں بغض رکھنے والے بغض رکھتے تھے۔ یہ بھی نیچرل ہے، جب آپ کسی کی فضیلت کو دیکھتے ہیں تو کوئی رشک کھاتا ہے، کوئی حسرت کھاتا ہے۔ معصوم فرماتے رشک کھانا قابل قبول ہے، حسرت کھانا قابل قبول ہے، اور یہ کہنا کہ خدا مجھے اس جیسا بنا دے یہ بھی قابل قبول ہے۔ لیکن جب بات حسد میں آ جاتی ہے، یہ بنو امیہ کا حسد تھا، یہ بنو تمیم کا حسد تھا، اہل بیت سے حسد تھا کہ ان کو درجہ نہ ملا جائے، ان کو رتبہ نہ ملا جائے۔ رسول خدا اپنی دربار میں بیٹھے ہیں، نبی کی خدمت میں بیمار آتا تھا، پریشان آتا تھا، بے اولاد آتا تھا، کہتا تھا اللہ کے حبیب ذرا میرے حق میں دعا کیجئے۔ فرمایا مصطفیٰ جب بھی دعا کرتے تھے، کتاب اہل سنت کی ہے، نام بتائے دے رہا ہوں، مروج الذہب کتاب کا نام ہے، جب بھی دعا کرتے تھے دعا کرنے کا ہمیشہ انداز ایک ہوتا تھا۔ آؤ دیکھو نبی کا انداز کیا ہے، پھر آؤ دیکھو شیعوں کا انداز کیا ہے، پھر آؤ دیکھو اہل بیت کے چاہنے والوں کا انداز کیا ہے۔ فرمایا بیمار آتا تھا، پریشان آتا تھا، بے اولاد آتا تھا، ایک ہی انداز میں دعا کرتے تھے، ہاتھوں کو بلند کرتے تھے اور اس انداز میں دعا کرتے تھے، اللہم ارحم علی فلان بحق علی، اے خدا فلاں پر رحم کر علی کے صدقے میں، اے خدا فلاں پر رحم کر علی کے صدقے میں۔ جس طرح میں نے کہا یہ صفات رذیلہ ہر زمانے میں موجود تھی۔ دو بزرگ نبی کی خدمت میں بیٹھے تھے، یہ کہنے لگے یہ کیسے انصاف کی بات ہے، جب بھی کوئی آتا ہے علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں۔ ارے علی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، 24 گھنٹہ نظروں کے سامنے ہیں، کبھی ہمارا نام لے کر دعا نہیں کی۔ اب دیکھیے دعا نبی کرتے ہیں قبولیت کے لیے، دعا اس لیے نہیں کی جاتی کہ دعا ہی رد ہو جائے، نام اسی کا لیا جاتا ہے جس کے نام سے دعا قبول ہو جائے۔ اب اعتراض کرنے لگا، ساتھی نے کہا صبر کر، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کہ کیسا صبر؟ کہ دیکھ دنیا آتی ہے، مصطفیٰ علی کا نام لے کر دعا کرتے ہیں، ایک دن آئے گا جب علی خود بیمار ہو جائیں گے تو مصطفیٰ مجبوری کی حالت میں یا تیرا نام لے کر دعا کریں گے یا میرا نام لے کر دعا کریں گے۔ دیکھیے کتنی کھٹک رہی ہے علی کا بغض، کتنا کھٹک رہا ہے علی کا بغض کہ ہمارا نام آ جائے اور علی کو بیمار ہونا ہے تو ہو جائے،
بس نام آ جائے تاکہ امت کو بتایا جائے علی کے لیے دعا کی گئی تھی تو ہمارا نام لیا گیا تھا. واقعہ ہے مکے کا, وقت گزر گیا, نبی گئے مدینے میں. ایک وقت علی کی طبیعت ناساز ہوئی, اتفاق سے یہ دونوں بھی بیٹھے ہوئے تھے. علی نبی کی خدمت میں آئے, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کیجئے. اب دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا, یہ دونوں کوہنیاں مارنے لگے. اب دیکھنا تیرا نام آئے گا, اب دیکھنا میرا نام آئے گا. دنیا آتی ہے, علی کا نام آتا ہے, اب ہمارا نام لے کر دعا کریں گے. لیکن یہ بھی رحمت للعالمین نبی کی زبان ہے, یہ بھی آئیڈیولوجیکلی زبان ہے. عجیب انداز میں دعا کی, دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم ارحم علی علی بحق علی, اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں. اے خدا علی پر رحم کر علی کے صدقے میں. ابھی تک بغض چھپا ہوا تھا, جب نبی نے حد کر دی تو انہوں نے اپنی حدوں کو پار کیا. کہنے لگے اے نبی, اے مصطفیٰ, یہ کیسے انصاف کی بات ہے, جب کوئی اور آتا ہے علی کا نام لیتے ہیں. آج علی آئے ہیں پھر بھی علی کا نام لیا ہے. بس اتنا چہنا تھا, چہرے رسالت پر ایک مرتبہ آثار جلا نمایاں ہوئے. کہنے لگے اے لوگو, تم علی کی بات کرتے ہو, جب میں نبی اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا. جب میں اپنے لیے دعا کرتا ہوں تو پھر بھی خدا کو مرتضیٰ کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں. تو اے کاش مسلمان اپنی کتابوں کو پڑھ لیتا, یہ زحمت شیعہ علماء کو کرنی نہ پڑتی کہ تمہیں تمہاری باتیں سنائیں. لیکن کریں کیا, کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے کہا کہ اہل سنت بھائی نہیں تمہاری جان ہیں, اور شیعہ اپنی جانوں کو جہنم میں جاتا ہوا دیکھ نہیں سکتا. اسی لیے بار بار بتاتے ہیں آ جا در علی پر, آ جا اس در پر جہاں تجھے صحیح آئیڈیولوجی ملے گی. پوچھ اپنے علماء سے 100 سال نبی کے فرمان پر پابندی کیوں تھی. تعجب مت کریے کہ جلوس پہ پابندی لگے, حسین کے نام پہ پابندی لگے. پہلی پابندی عالم اسلام پر نبی کے نام لینے والے پر تھی. پہلی پابندی اس پر تھی جو نبی کا فرمان پڑے. 100 سال کا عرصہ, جب 100 سال نبی کے نام پہ پابندی لگتی ہے تبھی اسی نبی کے منبر سے اس کی آل کو برا بلا کہا جاتا ہے. یہ دشمنی آل کی نہیں ہے, یہ دشمنی رسول کی دشمنی ہے. فرمایا کہ جس نے میری بیٹی کو غضبناک کیا فقط ابغضنی, اس نے مجھے غضبناک کیا. جس نے میری بیٹی کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت نہیں دی, اس نے خدا کو اذیت دی. یہ سوال کیا جاتا ہے شیعہ عزاداری کرتے ہیں, کس سے سیکھا؟ رہے پہلی عزاداری جناب اسما کی گود میں جب حسین تھے, رسول نے عزاداری کی تھی. پہلا گریہ اسی رسول نے کیا تھا. وہ مٹی جو دے کر گئے تھے کہ دیکھنا جب اس مٹی کا رنگ لال ہو جائے تو سمجھ جانا کربلا میں لاشیں بکھر چکی. عزیزو, اسی آئیڈیولوجی کو اپنانے کے لیے فرش عزا پر آئے ہو. آج 9 محرم کی رات ہے اور حسین دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس مجمع سے کتنے لوگ ہور بن کے باہر آئے. جس طرح ہمارے دل میں اہل سنت کی محبت ہے, ہم نہیں چاہتے کہ وہ بھٹکیں, ہم نہیں چاہتے ان کے مولوی غلط راستے پر لے جائیں. اسی طرح امام زمانہ آپ سے محبت کرتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میدان حشر میں, دعائے ندبہ میں پڑھتے ہیں کہ میرے شیعہ علی منابر من نور, یا نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے. امام ہم سب کو نور کے ممبروں پہ دیکھنا چاہتے ہیں. مولا کیا کروں؟ امام فرماتے ہیں اس پیکر میں ان صفات کو ڈال جو صفات حسینی تھی. مولا کون سی صفت؟ صبر کی صفت, حیا کی صفت, غیرت کی صفت. یہ دشمن تمہاری غیرتوں کو چھیننا چاہتا ہے, تمہارے حیا کو چھیننا چاہتا ہے. دیکھیے
آئیڈیالوجی کا مطلب کیا ہے؟ وقت کم ہے، میں صرف اشارہ کروں گا، کچھ پریکٹیکلی مثالیں دوں گا. حسین کی آئیڈیالوجی ہے کہ اگر گلا کٹتا ہے تو کٹ جائے، پر اصول حسین کا رہ جائے. فکر یزید یہ تھی بدن بچ جائے، بدن بچ جائے، دوسرا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے. حسین کی فکر تھی بدن کٹتا ہے تو کٹ جائے، پر فکر باقی رہ جائے. یزید نے یہ سمجھا کہ میں حسین کے پیکر کو شہید کروں گا تو حسین ختم ہو جائے گا. حسین کو پتا تھا پیکر کے مرنے سے فکر نہیں مرتی. آج پوری کائنات میں حسین کی فکر زندہ ہے. فکر حسین کیا تھی؟ اصولوں پر کمپرومائز نہ کرنا. جو اصول تجھے علی نے دیا، جو حسین نے دیا، کہ امام علی کو کہتے تھے مولا علی حکومت کو بچانا ہے، بصرے کی حکومت طلحہ کو دیجئے، کوفے کی حکومت زبیر کو دیجئے. امام فرماتے ہیں یہ علی کے اصولوں کے خلاف ہے. کسی شہرت پسند کرنے والے کو، کسی مال پرست کو علی حکومت دے. مولا کیا ہو گیا، معاویہ سے صلح کر دیجئے. امام فرماتے ہیں علی کے اصولوں کے خلاف ہے کہ علی کی حکومت میں ایک دن حکومت کسی ایسے کو ملے جس کے وجود میں ظلم ہو. اگر میری حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن علی کا اصول باقی رہ جائے. حسین کا اصول کیا ہے؟ گھوڑے کو پیاس لگتی ہے، گھوڑے کو پانی پلایا جاتا ہے، لیکن حسین خود پانی نہیں پیتے، کیونکہ یہ حسین کے اصولوں کے خلاف ہے. کبھی آپ نے سوچا بنی امیہ علیوں کو مارنا کیوں چاہتی تھی؟ کربلا کے میدان میں حکم دیا گیا تھا تجھے جو علی ملے اسے قتل کر دینا، کیونکہ نبی کے فرمان میں تھا میری نسل علی سے چلے گی. انہوں نے کہا علی کو زندہ نہیں رہنے دینا. تبھی مومن سنتا ہے تعجب کرتا ہے، ہندو سنتا ہے تعجب کرتا ہے، مسیحی سنتا ہے تعجب کرتا ہے. ارے دشمنی اتنی، مارنا تھا تو اکبر کو مار دیا، عباس کو مار دیا، تم نے جوانوں کو مار دیا. سمجھ نہیں آتی 6 مہینے کے بچے کے ساتھ کیسی دشمنی، کیونکہ نام تھا علی. حکم ملا تھا کسی علی کو زندہ نہیں رہنے دینا، کیونکہ علی کی نسل سے ایک چلے گا جس کا نام مہدی ہوگا، جو تمہاری ساری نسلوں کو تباہ کر دے گا، جو تمہاری آئیڈیالوجیز کو تباہ کر دے گا، جو کائنات میں حکومت الہی کو نافذ کرے گا. یہ نسل کی جنگ تھی، یہ فکر کی جنگ تھی. دشمن اسی فکر کو توڑنا چاہتا ہے. امام فرماتے ہیں آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز نہ کرنا. تمہارا ایمان ہونا چاہیے، خدا پہ ایمان ہونا چاہیے. دیکھیے میں ایران میں رہتا ہوں، 20 سال سے ایران میں ہوں. میں نے ایران کا اچھا وقت بھی دیکھا، ایران کا برا وقت بھی دیکھا. آج جس حالات سے ایرانی قوم گزر رہی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے. جس ملک کے بعد دنیا کا دوسرا ملک ہے جس کے پاس سب سے زیادہ گیس ہے، دنیا کی تیسری کنٹری ہے جس کے بعد سب سے زیادہ پیٹرول ہے، لیکن آج وہاں پر فقر ہے، آج وہاں پہ فاقہ ہے. آج ان کے جوانوں کی نسلیں تباہ ہو رہی ہیں، آج ان کی نسلوں کو خراب کیا جا رہا ہے. جس طرح حسن کے لشکر کو حسن کے خلاف کر دیا گیا تھا، مال کے ذریعے سے، پیسے کے ذریعے سے. مولا نے عبید اللہ کو بھیجا تھا جا کر معاویہ سے بات کر، لیکن جب واپس آیا یہ خبرچی جاسوس بن کے واپس آیا. مال کے ذریعے سے، درہم اور سونے اور سکے کے ذریعے سے آج اسی ایران کی نسل کو انقلاب کے خلاف کیا جا رہا ہے. آج ان کے جوانوں کی نسلیں تباہ و برباد ہو رہی ہیں. آج وہاں پہ بدحجابی بڑے عروج سے آگے بڑھ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے بڑوں نے ایک فیصلہ کیا کہ جو ہو جائے لیکن اپنے اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرنا. مسئلہ کیا ہے؟ اسرائیل کو تسلیم کر لیجئے، ہم آپ کا پیٹرول بھی بیچنے دیں گے، ہم آپ کی گیس پائپ لائن جو پاکستان تک آئی ہے اسے بھی بیچنے دیں گے، ہم سارے ٹی وی چینلز بھی بند کر دیں گے، ہم آپ کی نسلوں میں نشے کو پھیلانا بھی بند کر دیں گے. لیکن نہیں، انہوں نے کہا ہم علی کے ماننے والے ہیں، ہم اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. ارے ایک طرف عرب ہے، ایک طرف عجم ہے، کیا لینا دینا ایران کے فارس کے لوگوں کا عربوں سے؟ اور وہ عرب جو شیعہ بھی نہیں ہیں، جو شافعی مذہب ہے، جن کے عقیدے کے مطابق شیعوں کو شافعی اچھا نہیں مانتے، حنفی پھر بھی اچھا مانتے ہیں، مالکی پھر بھی اچھا مانتے ہیں، لیکن شافعیوں کے قریب علی کے شیعہ اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن ان کا دفاع کر رہے ہیں. یہ ان شافعیوں کا دفاع نہیں ہے، یہ اس حسین کے اصول کا دفاع ہے، یہ حسین کے نظریے کا دفاع ہے کہ شیعتی اما ان شربتم بما عذبن. اے میرے شیعہ، جب کسی پیاسے کو دیکھو اسے پانی پلانا، جب کسی بھوکے کو دیکھو اسے کھانا کھلانا. کائنات میں کسی بھی رنگ کے مظلوم کو دیکھو اس کی صدا پہ لبیک کہنا. جب تم لبیک کہو گے تو میں کہوں گا یہ حسین کا شیعہ ہے. ارے یمن کے شیعوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ یمن کے شیعوں کے 4 نعرے ہیں: لعنت ہو امریکہ پر، لعنت ہو آل سعود پر، لعنت ہو آل یہود پر. یہی وہ
جگہ ہے جہاں سے جنگ شروع ہوتی ہے کہ تم ہماری آئیڈیالوجی کے خلاف لڑ رہے ہو, تم ہماری سوچ کے خلاف لڑ رہے ہو. کہ امام زمانہ فرماتے ہیں جب دجال آئے گا, دجال کا نظریہ یہ ہوگا کہ مجھے خدا مانو, مجھے خدا مانو, میں تمہارے رزق کا مالک ہوں, میں تمہاری طاقت کا مالک ہوں, میں تمہاری امیونٹی کا مالک ہوں, میں تمہاری سیکورٹی کا مالک ہوں. اگر نہیں مانو گے یہ دجال تجھے پاؤں کے بیچ رون دے گا. لیکن اے مومن, جب یہ وقت آئے تو ایمان کو ایسے سر بلند کرنا جیسے یمنی شیعوں کا ایمان ہے, جیسے لبنان کے شیعوں کا ایمان ہے, جن کے پاؤں میں پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں, جن کے ہاتھوں میں وہ کلیشن کوف ہے جو سوویت یونین کے زمانے کی کلیشن کوف ہے, اور سامنے ہمارے مقابلے میں دشمن وہ ہے جس نے 5 ارب ڈالر کا اسلحہ خریدا ہے, جو ٹینکوں پہ سوار ہے, جو اسلحے سے لیس ہے. لیکن عجیب منزل فکر ہے, ایک طرف ننگے پاؤں لڑتا ہوا مجاہد حسین آئے, دوسری طرف اسلحے سے لیس آنے والا ایک یزیدی سپاہی ہے, اور اس کی شکست بتا رہی ہے کہ تیرے ساتھ امریکہ موجود ہے, تیرے ساتھ عرب موجود ہے, تیرے ساتھ دنیا موجود ہے. لیکن یمن کا جوان لڑ کر بتا رہا ہے میرے ساتھ کوئی نہیں, میرے ساتھ فکر حسین ہے اور ایمان خدا ہے. آج آئیڈیالوجیز کی جنگ ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا, لیکن اس ملک کا نظریہ بھی یہی ہے کہ امریکہ پیچھے ہوگا تو میری بقا ہے. ہاں دیکھیے ٹاپک اتنا وسیع ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں گا. پاکستان میں این جی اوز بنی, ان این جی اوز کو ملینز آف ڈالر دیے گئے کہ تم مسلمانوں میں صوفیزم کو بڑھاوا دو. جو صوفیزم آپ نے ارطغرل کے ڈرامے میں بھی دیکھی, ابن العربی کا نام مشہور ہے. صوفیزم کو بڑھاوا دو. صوفیزم کا نظریہ کیا تھا کہ خانقاہ میں بیٹھ جاؤ, تمہارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, تمہارا دنیا کے حالات سے کوئی لینا دینا نہیں, بس ایک خانقاہ بیٹھو اور اللہ 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 کرو. اگر کوئی مرتا ہے تو مر جائے, اگر کسی مسلمان کو قتل کیا جاتا ہے تو کیا جائے, لیکن تجھے بس اللہ اللہ کرنا ہے. ایسی سوچ شیعوں میں لائی گئی کہ ان کی امام بارگاہوں کو خانقاہ بنا دو, ان کی عزاداری کو خانقاہ بنا دو, بس انہیں حسین حسین کرنے تک محدود رکھو, کہیں یہ حسین سے فکر حسین نہ لے لے. اسے خیبر اور خندق کی جنگ تک محدود رکھو. اسے یہ مت سکھانا کہ علی تلوار اٹھاتے کیسے تھے اور دشمن کے گلوں کو ان کے سروں سے جدا کیسے کرتے تھے. لڑنا مت سکھانا, جہاد مت سکھانا, جہادی سوچ مت سکھانا, دشمن کا مقابلہ کرنا مت سکھانا, فکر حسینی مت دینا, خانقاہ بنا دو. تبھی تو آپ دیکھتے ہیں کہ این جی اوز بھی آتی ہیں, وہ شہباز قلندر ہو, وہ شاہ عبد اللطیف ہو, یہ جتنی درگاہیں ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ سنی مسلمان کو صوفیزم کی طرف بڑھاوا دیا گیا. ایک بہت بڑا سنی جماعت ہے, ان کے ٹی وی چینلز بھی ہیں, 24 گھنٹہ ٹی وی چینل چلتا ہے. نام نہیں لوں گا کیونکہ میں نفرت پھیلانا نہیں چاہ رہا, لیکن کبھی غور کیا 24 گھنٹہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ, دن رات صلواتیں بھیجی جا رہی ہیں. باہر 10 لوگ پاکستان میں ڈوب کے مر جائیں, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. عورتوں کی عزت پامال, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. فلسطین میں معاہدہ ہو گیا, ابو ظبی چلا گیا, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. یہ کیسا رسول ہے جو تم نے پال کے رکھا ہے؟ یہ کیسا رسول ہے؟ کیا صلوات ایک بت ہے؟ رسول ایک فکر کا نام ہے کہ جو رسول فرمائے اگر کوئی انسان کسی غیر مسلم خاتون کا سنے کہ اس کی عزت پامال ہوئی ہے, اگر اس کا سن کے مر جائے تو یہ شہید ہے. یہ غم تجھے اپنے وجود میں پالنا ہے, یہ درد تجھے اپنے وجود میں پالنا ہے. جو درد شیعوں کے دل میں ہے فلسطینیوں کے لیے, کیوں وہ درد تمہارے دل میں نہیں شیعوں کے لیے؟ کیوں شیعہ بچہ مرتا ہے تمہارے دل میں درد پیدا نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ فکر یزید ہے, لیکن یہ فکر حسین ہے. کسی غیر کا بچہ بھی روئے تو حسین روتے تھے. کیوں جب علی کے سر پہ ضرب لگتی, امام حسن فرماتے ہیں 2 یتیم بچے دودھ لے کر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
امام نے فرمایا بچوں کون ہو, دودھ کس کے لیے لائے ہو؟ ماں کہتی ہے مولا بیوہ ہوں, یتیم بچے ہیں. 3 دن تک جو روز آتا تھا کھجورے دینے آیا نہیں. پتا نہیں تھا رات کے اندھیروں میں یہ کھانا دینے کون آتا تھا. مولا کل پتا چلا کہ علی کے سر کو ضرب لگی ہے, اور حکیم نے کہا ہے کہ علی تھوڑی دیر زندہ ہے اور علی کو دودھ کی ضرورت ہے. مولا ایک اونٹنی ہے, اسی اونٹنی کا روزانہ دودھ نکالتی ہوں, بیچتی ہوں, بچوں کے لیے روٹی خریدتی ہوں اور بچوں کا پیٹ پالتی ہوں. آج جب دودھ نکالنے آئی بچے میرے قدموں میں گر گئے, اماں آج دودھ بیچنا نہیں. میں نے کہا بچوں دودھ کیوں نہ بیچوں؟ کہ آج دودھ کو علی کی ضرورت ہے. یہ علی کی محبت, یہ محبت تمہیں پیدا کرنی ہے لوگوں کے دلوں میں. اور کسی نے کہہ دیا مولا علی کو, مولا کوفے کے یتیم دودھ لے کر آئے ہیں, اے کاش کوئی کربلا میں رباب کے پاس دودھ لے کر جاتا. عزیزوں میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں. انشاءاللہ جن کو یہ راتیں مصائب کی راتیں, مصائب سے زیادہ توبہ کی راتیں, اتنا رو کہ سارے سالوں کے گناہ حسین کے غم میں بہہ جائیں. امام فرماتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو اس رات میں روئے, گناہوں کو دھلا دے, اور جب صبح ہو جائے ایسے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے. آج میں تفصیل سے مصائب پڑھوں گا. IRC امام بارگاہ میں شجاع رضوی صاحب بھی ہیں, زیارت عاشورہ کے اعمال بھی وہاں ہوں گے انشاءاللہ رات 2 بجے. مختصر یہاں پڑھوں گا. یہ راتیں سکینہ کی یتیمی کی راتیں. آج کی رات جس بہن کے پاس بھائی ہے کل یہ بھائی نہیں رہے گا. آج جس بیٹی کے پاس بابا ہے کل یہ بابا نہیں رہے گا. آج کی رات رباب کی گود آباد ہے کل یہ گود اجڑ جائے گی. دلوں کو کربلا لے جائے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین. آج حسین ایسے کہیے جیسے سکینہ نے کہا. وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب کی زبانیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب. یا کاشف الکرب المکروبین یا غیاث المستغیثین. اے فریاد کرنے والوں کی فریاد
فریاد سننے والے میرے اللہ، آج کی رات میری فریادوں کو نہ دیکھ، تجھے واسطہ حسین کی فریادوں کا، سنو گے کیا فریاد کر رہے ہیں؟ والشمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ سوار ہے، آخذون باللحیت، ترجمہ کرنے کی ہمت مجھ میں نہیں۔ آٹھویں امام فرماتے ہیں ایسے گردن کو کاٹا، یہ معصوم امام کی زبان کے جملے آئے تبھی میں پڑھ رہا ہوں۔ کما یذبح الکبش، ایسے گلا کاٹا جیسے بھیڑ، مجھ میں ہمت نہیں یہ جملہ میں دوبارہ پڑھو، لیکن سننے والا بھی عزادار تھا، کہنے لگا مولا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا جیسے بکری کو کاٹا جاتا ہے؟ امام فرماتے ہیں عرب میں رسم ہے جب بھیڑ چھوٹا ہوتا ہے اسے پالتے ہیں تاکہ جوان ہو جائے، جب یہ جوان ہوتا ہے، جب یہ تندرست ہوتا ہے، پھر سب مل کے اس پہ حملہ کرتے ہیں، کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار مارتا ہے۔ تبھی چوتھے امام فرماتے ہیں ربحون علی عرب، میرے بابا کے بدن پہ 1000 زخم تھے۔ کسی نے کہا مولا بدن پہ اتنی جگہ تو نہیں ہے کہ 1000 زخم آئے؟ فرمایا ایک زخم پہ اور دوسرا زخم تھا، جہاں کسی نے پتھر مارا وہیں کسی نے نیزہ۔ اے عزادار تو نے سن کے برداشت نہ کیا، اللہ جانے سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا۔ نمازی مومنوں روایت غور سے سننا، فرمایا حسین جب بھی نماز پڑھتے تھے، واجب نماز مسجد میں پڑھتے تھے، مستحب گھر میں پڑھتے تھے، یہ حسین کی عادت ہے، تم بھی اپنا لو۔ جب گھر جاتے تھے سکینہ 2 مصلی بچھاتی تھی، ایک اپنے لیے
قبل غریب الوطن بابا کے لیے جب شام غریب آ گئے عصر کی نماز کا وقت ہوا بچی نے عادت کے مطابق 2 مصلے بچھائے مصلے پہ بیٹھ گئے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا رو کر کہنے لگی اے خدا میرا پردیسی بابا میرا پیاسا بابا اے خدا میرے پردیسی بابا کی طرف خیر ہو میرا بابا ہے میں نماز پڑھوں لیکن بچی کو کیا پتا بابا کہاں ہے اچانک سکینہ نے کسی کے آنے کی آواز سنی دوڑے دوڑے باہر گئے شاید میرا بابا آ گیا لیکن سنو گے دادارو بچی نے کیا دیکھا ہائے بچی نے دیکھا شمر ہاتھ میں تازیان اللہ کسی بچی کو بابا کا قاتل نہ دکھائے میں قربان تصور کر کے رونا ایسے نہیں رونا 4 سالہ بچی ہے معصومہ ہے اسے کیا پتا ظالم کیا ہوتا ہے بچی نے کہا شمر کیا تو نے میرا بابا دیکھا ملعون کہتا ہے سکینہ بابا کو دیکھنا چاہتی ہو کہتی ہے بڑی دیر سے بابا کا انتظار کر رہی ہوں عزیزہ ملعون نے وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں ملعون کے ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا سر تھا سر کو بچی کی طرف پھینکا سکینہ بابا بابا اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے اے شمر تیرے ہاتھ کٹ جاتے کبھی میرے مولا کے سر کو نہ پھینک دو بچی دوڑے دوڑے گئے بابا کا سر گود میں لیا رو کے کہنے لگی بابا تیری گردن کس نے کاٹی بابا پانی پلایا تھا یا نہیں اب یہ میرا تصور روایت کے جملے نے شاید بچی نے بابا سے بیان کیا ہو سر کو گود میں لیا ہوگا رو کے گا ہوگا بابا او میرے 3 دن کے پیاسے بابا او بابا اکبر کا لاشا تو نے اٹھایا او بابا بعد کے بعد تو نے اٹھائے او بابا 4 برات تو نے مجھے اپنے سینے پہ سلایا او بابا آج آجا او میرے سینے پہ سو جا بچی بابا سے پیار کر رہی تھی یا شمر آگے بڑھا او بابا کا سر چھینا اتنے زور سے تماچے مار او سکینہ بے حسین کی بچی بے ہوش
خیموں کو آگ لگ گئی، زینب پریشان، کہاں ہو میرے حسین کی نشانی؟ ڈھونڈتے ڈھونڈتے خیمے میں پہنچی، کیا دیکھا خاک کربلا پہ ایک بچی ہے جس کے کان بھی زخمی ہے، رخساروں پہ نیلے نشان۔ سکینہ کا سر گود میں لیا۔ عزیزو، جب کوئی بے ہوش ہوتا ہے پانی لگا کے ہوش میں لایا جاتا۔ شاید زینب اتنا روئی، سکینہ نے آنکھیں کھولی۔ اب آپ پڑھیے، میں روؤں گا۔ بتا سکینہ نے پہلا سوال کیا کیا ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے، یہ نہیں کہا پھوپھی اماں میرا اکبر کہاں ہے، یہ نہیں کہا پھوپھی اماں شمر نے تماچے مارے، یہ نہیں کہا پھوپھی اماں شمر نے میرے در چھینے۔ او میری ماں بہنوں، غور سے سنو، حسین کی بچی تجھے درس دے رہی ہے۔ جب بھی مجلس میں آؤ سکینہ کو یاد کیا کرو، جیسے سکینہ کی آنکھیں کھلی، نگاہ زینب پہ پڑی، پہلا سوال کیا، پھوپھی اماں آپ کی چادر کہاں ہے؟ زینب نے کہا سکینہ جو شمر تیرے در لے گیا۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ، آج کی رات اس مجلس سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے۔ اے خدا میرے مولا اور آقا امام کا ظہور فرما، ہم سب کو آوان امام میں شریک فرما۔ ربنا تقبل